بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 20 سال امریکہ افغانستان میں لڑتا رہا کنٹینیوسلی۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ہمارے ساتھ گیم ہو کیا رہی ہے۔ وہ شکست کھائی جا رہے تھے، اپنے فوجی مروائی جا رہے تھے۔ اب اس کو سمجھ آیا 20 سال لڑنے کے بعد کہ یہ تو سب کچھ مشرف کا کیا دھڑا تھا۔ جی ہاں، پاکستان کے صدر جنرل پرویز مشرف نے یہ سارا کچھ کیا، یہ اب ان کو سمجھ آ گئی ہے۔ اب ہوا کیا کہ جب 2001 میں 9/11 کے حملے ہوئے تھے امریکہ میں گراؤنڈ زیرو میں، تو وہاں پہ بش جو ان کے پریزیڈنٹ تھے اس وقت کے امریکہ کے، اس نے کہا تھا کہ ہمیں اب افغانستان سے جنگ لڑنی ہی لڑنی ہے۔ اور اس بارے میں مشرف نے اپنے کچھ دوستوں کو جو جرنیل تھے ان کو اور کچھ علماء تھے ان کو بھیجا ملا عمر کے پاس۔ انہوں نے ملا عمر سے کہا کہ آپ ہینڈ اوور کر دیں، اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کر دیں تاکہ جنگ نہ ہو۔ تو ملا عمر نے کہا کہ ہاں میں کر دوں گا، کچھ علماء آپ لیں، 2 علماء پاکستان کے ہوں گے، 2 سعودی عرب کے ہوں گے، 2 قطر کے ہوں گے، یہ آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ اگر میں اسامہ بن لادن کو شریعت کے مطابق دوں تو مجھے ثبوت دو کہ جو ٹوئنس ٹاور تھے جو امریکہ میں حملے کروائے وہ واقعی اسامہ بن لادن نے کروائے ہیں، تو پھر میں آپ کو اسامہ بن لادن کو آپ کے سپرد کر دوں گا۔ لیکن اگر نہیں ثبوت ہیں تو پھر میں آپ کے لیے نہیں جنگ جو ہے وہ میں لڑوں گا اور اسامہ بن لادن کو آپ کے حوالے یا امریکہ کے حوالے نہیں کروں گا۔ تب اس کو خواب بھی آ چکی تھی ملا عمر کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی کہ آپ نے یہ جنگ لڑنی ہے اور جنگ لڑنے کے بعد آپ ہی فتح آپ کو ملے گی۔ تو وہ سارا کچھ آپ نے دیکھا کہ وہ فتح ہوئی ہے، امریکہ نکل گیا ذلیل ہو کے، افغانستان میں جو طالبان تھے وہ جیت گئے۔ اب مشرف نے جارج بش سے کہا کہ وہ تو پروف مانگ رہے ہیں، ملا عمر پروف مانگ رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی پروف ہے کوئی ثابت کرنے کے لیے کہ وہ باقی حملے اس نے کروائے ہیں تو وہ آپ کو دے دیتے ہیں۔ تو بش نے کہا ثبوت سے بات کوئی نہیں ہمارے پاس، تو اگر اسامہ بن لادن کو ہمارے حوالے نہ کیا تو جنگ تو اب سر پہ آن کھڑی ہے۔ تو ستمبر میں اور یہ واقع ہوتے ہیں اکتوبر میں، وہ اپنی فوجیں 2001 اکتوبر میں وہ اپنی فوجیں افغانستان میں 1.5 لاکھ فوج بھیج دیتے ہیں۔ ملا عمر نے کہا کہ ہم لڑیں گے، آخری لمحے تک لڑیں گے۔ تو ان کا مقصد بھی یہ کیا تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان جو کہ وہ تب نئی ایٹمی پاور بنا تھا اس کو ہٹ کرنا تھا۔ افغانستان کا ایک بہانہ تھا، پاکستان کو ہٹ کرنا تھا، پاکستان کے ایٹمی اثاثوں پر حملے کرنے تھے، یہ ساری صورتحال تھی۔ تب مشرف نے کہا تھا کہ اگر ہم ابھی نئی طاقت بنے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ افغانستان میں جو بھی اب تک آیا ہے وہ جیت کے نہیں گیا، تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اب افغانستان میں ہمیں آرمی جو ہے وہ امریکہ کی بھیجنی چاہیے، انٹر کروانی چاہیے افغانستان میں، کیونکہ مشرف کو 20 سال پہلے سمجھ آ چکی تھی کہ افغانستان میں جو بھی آیا یہ ہزاروں سالوں سے لڑ رہے ہیں افغانی، افغانستان میں جو بھی آئے گا وہ لڑ کے جائے گا، کیونکہ افغانستان بیرون ممالک کا جہنم ہے، اس جہنم میں اس نے داخل کرایا امریکہ کو مشرف نے۔ وہ چاہتا تھا کہ ہمارے ایٹمی جو پروگرام ہے وہ بچے رہیں اور پاکستان کو کم سے کم نقصان، 2 بڑے نقصان تھے، ملک برباد کروانا اور ایٹمی ہتھیار جو ہے پاکستان کے وہ جو ہے وہ امریکہ کے ہاتھ لگے، یہ 2 تھے۔ مشرف نے کہا کہ ہم نے ایٹمی جو طاقت ہے ہماری یہ ہم نے بچانی ہے، لہٰذا امریکہ کو زیادہ دے دیں کہ افغانستان میں چلیں، کیونکہ افغانستان میں تو وہ نہیں جی سکیں گے۔ تو یہ صورتحال تھی، بش کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مشرف ہمارے ساتھ پلان کیا کر رہا ہے۔ تو مشرف نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ اتحادی ہیں لیکن نان نیٹو اتحادی ہیں، پیچھے رہ کے ہم آپ کی مدد کریں گے۔ لیکن بعد میں اب سب کو پتہ چلا کہ پاکستان نے افغانستان میں طالبان کی مدد کی تو ان سے ڈالر بھی لیتے رہے، ان کو نقصان پہنچاتے رہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی افغانوں کو۔ اب بش کا یہ تھا ذہن امریکہ کا کہ افغانستان کو شکست دے کے بعد اب پاکستان چلے جائیں گے، پاکستان کا حال بھی عراق والا افغانستان والا کریں گے، لیکن الحمدللہ وہاں اس کی پیش نہیں کی، وہاں اس کو روندے منہ جانا پڑا واپس۔ تو اب ان کو سمجھ آ گیا کہ مشرف تو اپنے ہتھیار بھی بچا گیا، اپنے ملک کو بھی بچا گیا اور ہمیں رسوا ہو کے نکلنا پڑا۔ ٹرمپ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ہم مر گئے، ہمیں جو بائیڈن نے مروا دیا، پوری دنیا میں بے عزتی ہو رہی ہے۔ تو یہ صورتحال تھی، ان کو سمجھ آ گیا کہ پاکستان جیسا کوئی ملک اور نہیں ہے۔ تو دیکھتے رہیے۔